بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر، اللہ کا ذکر کرنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کرام کہتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے کسی عالم دین، کسی شیخ سے مشورہ ضرور کر لو، کسی اللہ والے کو اپنا شیخ بنا لو، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو اور پھر ان سے ذکر کرنا سیکھو۔ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پوچھا کہ حضرات، ذکر کے لیے شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں تو ذکر اللہ کے لیے کسی اللہ والے کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے، اللہ کا نام لے کر ہم اللہ والے کیا نہیں بن سکتے؟ کیا ذکر ہم کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا؟ اس میں شیخ کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کا نام لینے کے لیے ہم کسی سے مشورہ کیوں کریں؟ تو حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، اللہ تک تو آپ پہنچیں گے ذکر سے ہی، اللہ تک تو آپ پہنچیں گے ذکر سے ہی، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب کاٹتی ہے؟ جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح خدا تک تو ذکر سے ہی پہنچیں گے، لیکن کسی اللہ والے کے مشورے سے، اس کی دعاؤں سے، اور ان کی توجہ بھی شامل حال ہوگی۔ پھر آپ کا شیخ یا اللہ والے آپ کی دماغی صلاحیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ذکر کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا سچا اور کامل پیر اور مرشد نہیں ہوتا، زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو رہے ہیں۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجذوب نہیں ہیں، مجنوں ہیں۔ ایک صاحب نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے، کہ میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا اور ان کو جواب میں لکھا کہ آپ فوراً ذکر ملتوی کریں، کہ آپ کو جو یہ روشنی نظر آ رہی ہے آپ فوراً ذکر ملتوی کر دیں، اور بادام اور دودھ پئیں، اور سر میں تیل کی مالش کریں، اور صبح ننگے پاؤں گھاس پر چلیں، اور اپنے دوستوں سے کچھ خوش طبعی کریں۔ مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر و فکر کی وجہ سے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے، اس خشکی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ ہے شیخ محقق۔ اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا جب جلوہ نظر آ گیا تو اب کھاؤ حلوہ اور یہ خلافت لو، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو خلافت کا ہی امیدوار ہوگا، لیکن میرے جواب کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ معلوم ہوا بھائیوں
اس میں کہ شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے۔ اکثر میں دوستوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر پیر نہ بنائیے تو مشیر بنانے میں کیا حرج ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق داماد برکاتہم عالیہ فرمایا کرتے تھے، رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کو اپنا دینی مشیر بنا لیجئے، مشورہ لے لیجئے، بیعت ہونا تو سنت ہے، مگر حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا کہ کسی مصلح کامل سے تعلق میرے نزدیک فرض عین ہے۔ اور آج کل جس طرح کا فتنوں کا دور ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے فتنوں سے بچانا ہے، ذکر کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی اللہ والے، کامل اللہ والے کو اپنا شیخ بنا لیجئے اور ان کے مشورے پہ چلیے اور انہی سے سیکھیے۔ یاد رکھیے میرے بھائی کہ کسی نیک اللہ والے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا آج کے دور میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے پانی پینا ضروری ہے، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج کل جتنے بھی خانقاہی نظام بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی بزرگ اللہ والے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے، نفس کا تزکیہ کرنا اور تزکیہ کرنے کے بعد آپ کو چمکا دینا۔ ان کی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ آپ سے وقت مانگتے ہیں، صرف مانگتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے نفس کو چمکا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔